عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے کیا ہوا ہے, بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی اور خان صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں, کچھ دیگر سیاسی خبریں ہیں, اور جنیوا کانفرنس کے اندر جو پاکستان کے حکومتی وفد نے شرکت کی تھی اس حوالے سے اب کچھ تنقید ہو رہی ہے, کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عمران خان اور اس کے مخالفین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ پنجاب کی جو اس وقت سٹرگل چل رہی ہے اس کے تناظر میں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن وہ میں ویڈیو کے آخر میں کروں گا. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. جی ہاں جی, اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب اطہر صاحب آپ روز ہی اٹھ کے کوئی نہ کوئی بھونڈا مذاق ہمارے ساتھ کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کروانا ہے. جب صدر عارف الوی صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں تو وہاں پہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جا کے کہا تھا جناب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, الیکشن نہیں کروا سکتے. 7 مہینے تک پھر انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی الیکشن نہیں ہوا, یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کرواؤ تو الیکشن کمیشن نے کہا سب کچھ کروں گا الیکشن نہیں کرواؤں گا, تو الیکشن وہاں پہ بھی نہیں ہوا. اور اب جو ہے الیکشن کمیشن نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. جی ہاں جی, اس پہ آپ کو بھی حیرانگی ہو رہی ہوگی, دیگر لوگوں کو بھی ہو رہی ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. الیکشن نہیں کروانے تو کم از کم وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے؟ جناب جب سے رجیم چینج ہوئی ہے, جو پیچھے سرکاری پرنٹنگ پریس ہے وہاں سے جو بھی وارنٹ چھپ کے آتا ہے خان صاحب کا نام تو ویسے ہی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے نام بھی ہیں جناب اس وارنٹ گرفتاری کے اوپر. اس میں اسد عمر صاحب شامل ہیں, فواد چودھری صاحب شامل ہیں, اور کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں. اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کی. اسد عمر صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عمران خان صاحب میرے اور فواد چودھری کے اپنا الیکشن کروانے کا کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. خود تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں اسلام آباد الیکشن نہ کروا کر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب توہین الیکشن کمیشن کے سزا میں یا اس کے جرم میں یا مبینہ جرم میں آپ ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو توہین عدالت آپ نے کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا, آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اینی وے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, خان صاحب کے وارنٹ آتے رہیں گے, ہر جگہ سے آئیں گے. اب یہی پیچھے رہ گیا ہے کہ یا تو جو یوٹیلیٹی سٹور والے ہیں یا وابڈا والے ہیں وہ بھی اب جاری کرتے ہیں خان صاحب کے توہین وابڈا یا توہین کسی اور کے چکر میں جناب ان کا وہاں سے بھی اب وارنٹ جاری ہو جائیں تو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. ہر جگہ سے تو ہو رہے ہیں, ہر قسم کے مقدمات تو ہو چکے ہیں ان کے اوپر. باقی کوئی اگر رہ گیا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ تو جناب وارنٹ گرفتاری کی صورتحال ہے. دوسری جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی پریشان کرنا ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ 7 ملین پیپل لیڈ آف ان ٹیکسٹائل انڈسٹری. یہ کوئی میں کلیم نہیں کر رہا, کوئی اور کلیم نہیں کر رہا, یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایسوسیشنز ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کلیم کیا ہے کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں. کوئی مزدور ہے, کوئی اونر ہے, کوئی وہاں پہ مال سپلائی کرتا ہے, کوئی وہاں سے مال اٹھا کے مال بناتا ہے, کوئی آگے مال بیچتا ہے, کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے. ایک بڑی انڈسٹری ہوتی ہے نا, کھیت سے لے کے فیکٹری تک, فیکٹری سے لے کے مارکیٹ تک ایک بڑی چین ہوتی ہے. تو اس انڈسٹری سے جو وابستہ تقریباً 70 لاکھ جو ہیں لوگ, ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, ان کا روزگار بند ہو گیا ہے. یہ ہے جناب تجربہ کاروں کی تجربہ کاریاں. 8-9 مہینوں میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اب اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر پچھلی جب حکومت تھی فیصلہ آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے, نئی انڈسٹری لگ رہی تھی کرونا کے دور میں. اب تو نہ کرونا ہے نہ کوئی اور صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہو چکی ہے کہ 70 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوئے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری کی پوری بند ہو جائے گی. یہاں تک انہوں نے کہا کہ جناب پوری کی پوری بند ہو جائے گی. شدید تنقید کی ہے اس حکومت کی معاشی پالیسیز کے اوپر. اور اب یہ حکومت کیا کہتی ہے, یہ بار بار آپ ایک چیز سنتے ہوں گے, صحافی بھی کہتے ہوں گے, یہ حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں جناب یہ جو اس پاکستان معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے یہ ہم سب مل کے نکال سکتے ہیں, کوئی ایک جماعت نہیں نکال سکتی. پی ٹی آئی کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بھائی قومی حکومت تو آپ نے پہلے بنائی ہوئی ہے,
ساری جماعتیں تو آپ لوگ اکٹھا ہیں، پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کیوں آئے؟ آپ کی معاشی پالیسیز میں وہ کیوں شامل ہو؟ آپ تو کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ملک میں تباہی آئی، تو آپ لے کے آئیں بہتری۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا معاشی بحران سیاسی بحران کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو عمران خان نے بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، شوکت ترین صاحب کو، دیگر لوگوں کو، اور ان کو کہا تھا کہ خدارا یہ جو رجیم چینج کی چیزیں ہو رہی ہیں، اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی اکانومی برباد ہو جائے گی، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اینی وے فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی بحران سیاسی بحران کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ پی ڈی ایم حکومت چاہتی ہے کہ معاشی میثاق کے نام پر ان کی احمقانہ پالیسیوں کا بوجھ تحریک انصاف بھی اٹھائے۔ یہ ممکن نہیں۔ ہم حکومت کی معاشی پالیسیوں اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان فیصلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ الیکشن کروائیں، انتقال اقتدار کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جناب کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بار بار کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، ان کو پتا ہے کہ اب معیشت سنبھالی نہیں جا رہی تو مساکے کوئی معیشت ہو جائے۔ جناب کوئی مساکے معیشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی پالیسیز ہیں، آپ سب مل کے بیٹھے میں آپ چلا لیں۔ وہ ان کو تو ویسے ہی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں، تو اب ان سے کچھ چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں، تو یہ بار بار اس طرح کے ترلا منت آ رہا ہے جناب کہ سارے مل کے چلائیں گے پاکستان کے لیے۔ جناب پاکستان کے لیے یہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ قوم کو نظر آ رہا ہے، اور جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے گزشتہ 7, 8, 9 مہینوں کے اندر، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ جس طرح آٹے کے لیے پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں اور حکمراں ہمارے پورے دنیا کی سیریں کر رہے ہیں، ٹولے لے کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ جناب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے شہباز حکومت کے اوپر، پی ڈی ایم حکومت کے اوپر۔ ہیڈ لائن یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلاسٹ شہباز فار میسو اسپینڈنگ آن جنیوا وزٹ، کہ جنیوا جو کانفرنس ہوئی ہے جس میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب 8 ارب آ رہا ہے تو 9 ارب آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلس ہو کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب کچھ نہیں آ رہا۔ یہ حکومت کی تو آپ کو پتا پالیسیز بڑی اچھی ہیں، یہ جدھر بھی جاتے ہیں دنیا ان کو پیسے دیتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ زبردستی اٹھتے اٹھتے جیب میں ڈال دیتے ہیں، کوئی ادھر ڈال دیتے ہیں ڈالر، نہیں جائیں آپ لوگ جا کے پاکستان میں خرچ کریں، اس لیے کہ آپ لوگ تو بہت قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو اینی وے اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ 8 ارب آ رہا ہے، تو میرے خیال میں اس طرح کے جیلس لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آئے گا، ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں پلیج ہوتی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیش ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ایک ڈیٹ دے دیں، بتا دیں کہ جناب فلانی تاریخ کو 8 ارب آ رہا ہے، یا 8 ارب کی پہلی قسط جو ہے کیش آج ہمیں مل گیا ہے۔ تو اس طرح کی اگر وہ بتا دیں گے کہ یہ کب آ رہا ہے تو لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اینی وے یہ جو ڈان کی خبر ہے اسی کے اندر جنیوا وزٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس میں شیریں مزاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ بھی ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد حسین صاحب، طارق فاطمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جنیوا وزٹ میں ان کا جانا کیوں ضروری تھا؟ یقیناً کچھ نہ کچھ ضروری ہوگا۔ اب جاہلوں کو کیا سمجھ آئے، جو لوگ عام پاکستانی جاہل لوگ ہیں، وہ جو 70 لاکھ جن کی نوکریاں ختم ہو گئی، یا وہ جو ہیں آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا سمجھ آئے؟ کاما گھر لوگ ہیں وہ، اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کا تو جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو تصویر میں لگے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی وزراء پہنچے ہوئے، بھائی اتنے زیادہ لوگوں کو لے جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ چلے کہ غریب کی جو آئے ہے ملک سے بارات آئی ہے اور کتنا خوشی سے وہ یہاں پہ سپینڈنگ کر رہے ہیں۔ پر اینی وے اس پہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو ٹویٹ کی اس میں وہ لکھتی ہیں pathetic attendance and it is in one of the small meeting rooms of UN in Geneva because this is where side meetings are normally held۔ انہوں نے کہا کہ بڑی بکواس اور بڑی فضول قسم کی اٹینڈنس ہوئی، کوئی عالمی لیڈر نہیں آیا۔ یو این کی جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی یو این کی بلڈنگ میں، یہاں پہ سائڈ لائنز کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوتی ہیں وہ میٹنگز یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ held not in main sessions of major conferences، یہاں پہ میجر کانفرنسز وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پہ، اور یا پھر جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ کانفرنس نہیں ہوئی۔ Even in this small venue attendance only seems to be park officials۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے سے وینیو میں ہوا، یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو شرکت ہوئی ہے وہ پاکستانی حکام کی، پاکستانی آفیشلز کی۔ only some members of cabal of crooks، کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، میرا نہیں یہ ان کے الفاظ ہیں، یا ٹھگوں کا ٹولہ ہے، وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، صرف وہ آئے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، اور میڈم مزاری جو ہیں اکثر یہ لکھتی ہیں کبال آف کروکس جو ہے وہ
اس کو کہتی ہیں اس حکومت کو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، باقی دنیا سے لوگ آئے کوئی نہیں، تو یہ چیزیں تو ویڈیو لنک کے اوپر بھی ہو جانی تھی، کیا ضرورت تھی اتنے وزراء کو وہاں پہ لے کے جانے کی، اس غریب ملک جہاں پہ اگین یہ بڑا ایک سیریس پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، 6 بچوں کا 7 بچوں کا وہ باپ پچھلے دنوں آٹا لیتے ہوئے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مارا گیا، اور یہ کوٹ ٹائیاں لگا کے اور بیٹھے میں جنیوا میں اور وہاں پہ پہنچے ہوئے سارے، اتنا بڑا وفد لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ وزیر خارجہ بھی ہے تو وہ وزیر بھی ہے تو یہ وزیر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، یہ سیریں کر رہے ہیں پوری دنیا کی، اپنی پی آر بنا رہے ہیں، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ کہ ہو رہا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اینی وے اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں جناب پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے، پرویز الہی کو خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ میں نے مجھے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کے ساتھ تحریک انصاف کا علاق نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی ٹائم بھی ان کو دغا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں، اور میں نے یہ خان صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلیں گے، کہ آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پرویز الہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر شجاعت حسین صاحب کو بھی پریشر ہے، دیگر حلقوں سے بھی پریشر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو اب جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پرویز الہی اور عمران خان میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں اور عمران خان نے ان کے خلاف کوئی باتیں کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی جو حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ نئی جماعت بن رہی ہے، پی ٹی آئی کے ممبرز ٹوٹ گئے، یہ ہو گیا، یہ باقاعدہ ایک منظم کمپین کے تحت اس طرح کی خبریں کوئی فیڈ کر رہا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یقین دلانا کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کی جو ہے اس کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہی سارے دوست جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جتنا مرضی مقبول ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں اور وہ ان کی قبولیت نہیں ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے، وہی دوست دوسرے سانس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو اے پولیٹیکل ہے، اس کا تو سیاست سے کوئی کردار نہیں۔ بھائی اس کا اگر سیاست میں کوئی کردار نہیں یا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے عمران خان کو وہ ان کو قبول ہو یا نہ ہو، اگر عوام کو قبول ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ پر اینی وے اس طرح کی خبریں اڑانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک طرح سے بدزنی پیدا کی جائے، لوگوں کو بددل کیا جائے، اور مارچ کے مہینے تک، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، مارچ کے مہینے تک پی ٹی آئی کو توڑا جائے۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، عمران خان اور ان کے بیچ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ جس کی وجہ سے یہ اس کا مقابلہ نہ کر پا رہے ہیں نہ کر سکیں گے۔ میاں صاحب نے جب اپنی بچوں کو یہاں سے بلا لیا، جب ان کی بیٹی چلی گئی لندن، اس کے بعد جناب انہوں نے فوج کے اوپر بھی تنقید کی، جب وہ خود یہاں سے نکل کے چلے گئے انہوں نے فوج کی ایسی تیسی پھیر دی، باجوہ سے کہا جناب باجوہ صاحب آپ نے ہماری حکومت کو چلتے ہوئے فارغ کیا، جرنیلوں نے یہ کیا، جرنیلوں نے وہ کیا، وہاں سے بیٹھ کے جو آج کل خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ کوئی ہیں کسی پوسٹ پہ وہ صاحب ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں۔ میاں صاحب نے بھی وہاں سے جنرل عرفان ملک کا نام لیا تھا جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو جنرل عرفان ملک جو ہیں وہ ہوں گے، اور یہ اور وہ، تو یہ ساری چیزیں وہ کر چکے ہیں، لیکن وہ کر رہے تھے لندن سے بیٹھ کے، خان صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب سیاست بھی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ میدان میں کر رہا ہے۔ کل پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھ لیں، تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جس کو وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب چیزیں ساری سیٹ ہو جائیں گی، جب سب کچھ ہو جائے گا، جب دیکھ پک جائے گی، وہ آ کے جناب بیچ میں سے بوٹی نکال کے کھائیں گے۔ یہی حالت میاں صاحب کی ہے کہ ادھر سٹرگل دوسرے کریں اور ہم باہر چلے جائیں۔ اور پر اگر آپ عمران خان کو دیکھیں، وہ میدان میں ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، آپ اس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مختلف اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ سب کچھ خود کرتا ہے، میدان میں کرتا ہے۔ ان کی طرح نہیں ہے کسی لائن میں بھی کھڑا ہونا ہو تو کوئی بندہ بھیج دیتے ہیں کہ جناب پہلے تم لائن میں کھڑے ہو جاؤ، جب ہم باری آئے گی تو ہم آ جائیں گے، تم پھر سائڈ پہ ہو جانا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگ پک جائے تو پھر ہم آئیں۔ عمران خان نے دیگ پکائی ہوئی بھی ہے، دیگ آگ کے اوپر بھی رکھی ہوئی، اور ہلکی آنچ کے اوپر وہ جو دیگ ہے نا وہ ایسی وہ پکا رہا ہے
کہ وہ سب کو محسوس بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے ہر طرف۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔